بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو ہم سب کا پروردگار ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ میرے سمیت آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں دنیا و آخرت کی زندگی میں کامیابیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی اہم اور اتنا ہی نظر انداز کر دیے جانے والا کردار مسجد کا مولوی ہے، جو ہماری ہر خوشی اور غمی میں تو شامل ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کی غمی اور خوشی کا کبھی بھی خیال نہیں آیا۔ تو آج کی ویڈیو کا عنوان ہے مولوی کی بیٹیاں۔ 5 ذی الحج کو بڑی بیٹی نے کہا، بابا عید میں 5 دن رہ گئے ہیں، ہم نے عید کے لیے کچھ بھی خریداری نہیں کی۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا میرا پتر، ابھی بہت دن باقی ہیں، خرید لیں گے، عید سے ایک دن قبل سب کچھ لے لیں گے۔ مولوی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ اذان کی آواز سنائی دی۔ مولوی صاحب جو آنکھیں بیٹی کو جھوٹی تسلی دینے پر شرمندگی سے جھکائے ہوئے تھے، ان کو موقع مل گیا اور وہ مسجد کی طرف چل دیے۔ عید سے ایک دن قبل مولوی صاحب ہر طرف سے نا امید ہو گئے۔ مانگنے سے عزت نفس جاتی تھی اور قرض لینا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ قرض کی واپسی کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں تھی۔ خود سے کسی کو بھی توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ مولوی صاحب کے بچوں کے کون سے دل ہوتے ہیں جو مچلتے ہوں گے، ان کے کون سے احساسات ہوتے ہیں اور انہوں نے کون سا باہر نکلنا ہوتا ہے۔ تو مولوی صاحب جو کہ طویلوں کے بے تاج بادشاہ تھے، دلیل تو ان کے گھر کی لونڈی تھی، سمجھانے میں تو ماہر تھے، لیکن جب کوئی انتظام نہ ہوا تو سوچا آج جتنا علم اور منطق پڑی ہے سب کو بروئے کار لا کر بیٹی کو قائل کروں گا کہ بیٹا بڑی عید پر کوئی کپڑے نہیں پہنتا، یہ تو قربانی کی عید ہے۔ لیکن یہ بھی دھڑکا تھا کہ بیٹی بھی تو میری ہی ہے۔ آگے سے اگر یہ کہہ دیا کہ آپ قربانی بھی تو نہیں کر رہے۔ خیر، اللہ اللہ کر کے جب گھر پہنچے تو بیٹیاں ہاتھوں میں پرچیاں لے کر منتظر تھیں کہ ابا جان نے آج کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں ہماری مطلوبہ چیزیں لا کر دیں گے۔ جیسے ہی مولوی صاحب گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی سمجھ گئی کہ آج بیٹیوں کے دل ٹوٹنے والے ہیں، تو وہ جلدی سے گئی اور پیاز لا کر کاٹنا شروع کر دیا، تاکہ پیاز کاٹنے کے بہانے بے قابو آنسو بہا لے گی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے آنسو اولاد کے لیے تو پلکوں کی منڈیر پر ہی بسیرا کرتے ہیں، لیکن وہ بیٹیوں کے سامنے شوہر کو اور باپ کے سامنے بیٹیوں کو ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مولوی صاحب جیسے ہی بیٹھے تو چھوٹی بیٹی پرچی لے کر آنے لگی کہ پرچی تھما دو۔ مولوی صاحب نظریں جھکائے، جرابے اتارنے لگے اور ٹوپی لپیٹ کر سرہانے رکھی، جو کہ اس بات کی علامت تھی کہ اس کے بعد گھر سے باہر نہیں جانا۔ اچانک چھوٹی بیٹی کو بڑی بیٹی بازو سے پکڑتی ہے اور اسے اشارے سے روکتی ہے اور اس کے ہاتھ سے پرچی لے کر اپنی پرچی میں رکھ کر چپکے سے چٹائی کے نیچے چھپا دیتی ہے۔ یہ سارا منظر مولوی صاحب کن اکھیوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نہ دیکھنے کی کمال فنکاری کر رہے تھے، اور ان کی بیوی کے آنسو پیاز کاٹنے کے بہانے رواں دواں تھے۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے تو بڑی بیٹی بولی، ابا جان کل ہم نے نئے کپڑے نہیں لینے، کیونکہ بڑی عید تو قربانی کی عید ہے، اور کل آپ نے چاچو کے 2 بچڑے بھی تو ذبح کرنے ہیں، یعنی قربان کرنے ہیں، اور ہم نے وہاں آپ کو قربانی کرتے دیکھنا ہے، تو سارا دن تو قربانی میں نکل جائے گا۔ ہم کپڑے کس وقت پہنیں گے؟ چھوٹی عید کے پڑے ہوئے ہیں، وہی پہن لیں گے۔ مولوی صاحب نے جب اپنے سوچے ہوئے سارے دلائل بیٹی کے منہ سے سنے تو انہیں اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ عالم، فاضل اور سمجھدار اپنی ہی بیٹی لگی۔ مولوی صاحب کا اپنا سارا علم زیرو ہو گیا۔ انہیں لگا جیسے وہ سب سے زیادہ جاہل، اجڑ اور گوار ہیں۔ بیٹی کی یہ بات سن کر مولوی صاحب نے نظریں اٹھائیں، ایک نظر بیٹی کے چہرے پہ ڈالی، کچھ دیر کو گردن فخر سے تن گئی، اپنی پگڑی کا شملہ اونچا اور بہت اونچا محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے بچیوں کی معصومانہ خواہشات کا یوں خودکشی کرنا ان کو توڑ گیا، اور انہیں احساس ہوا کہ وہ ایک ایسے ناکام باپ ہے جو عید پر بھی اپنی بیٹیوں کی ضروریات پوری نہ کر سکا۔
ان سے یہ برداشت نہ ہوا اور جلدی سے کمرے میں جا کر سونے کا بہانہ بنا کر بستر میں گھس گئے۔ ہونٹوں کو سی لیا، منہ کو بھینچا اور آنکھوں سے کہا، تم آزاد ہو، برس لو ورنہ اس غم کے سونامی سے مر ہی جاؤں گا۔ صبح اٹھ کر مولوی صاحب فجر کی نماز کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو چھوٹی بیٹی نے 10، 20، 50 کے چند نوٹ پکڑے ہوئے تھے۔ بولی، بابا یہ پیسے ہیں، آپ ایسے کریں کہ بھائی کو کپڑے لے دیں، اس نے کل آپ کے ساتھ مسجد جانا ہے، وہ چھوٹا ہے، گلی میں کھیلے گا تو سب کیا کہیں گے۔ یہ ایک اور دھماکہ تھا، لیکن بہن کا بھائی کے لیے پیار کیا ہوتا ہے یہ سب سمجھا گیا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر مولوی حضرات کی زندگی اسی طرح کی کشمکش کا شکار ہے۔ وہ شخص جو پورے محلے کو عید کی نماز پڑھاتا ہے، لیکن اکثر اپنے اور اپنے بچوں کی عید کے کپڑے بھی نہیں خرید سکتا۔ نہ تو ان لوگوں کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے اور نہ ہی آمدن کا کوئی اور ذریعہ۔ ایسے میں ہم لوگوں کو ہی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم 1500 روپے کا سوٹ 5000 میں تو خرید لیتے ہیں، مگر کسی غریب کی مدد نہ کرنے کے ہزاروں بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ بڑے بڑے پلازوں میں جا کر 2 کوڑی کی چیز ہزاروں روپوں میں چپ چاپ خرید لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب 50 یا 100 روپے مانگ لے تو فلاسفر بن کر اس کو لیکچر دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد سے ہی زندگی کا اصل مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے دوستو، اپنے ارد گرد ہر عید پر اس طرح کے سفید پوش لوگوں کا دھیان رکھا کریں۔ اللہ ہم سے بہت زیادہ راضی ہوگا انشاءاللہ۔ سبسکرائب کریں راز و نیاز کو، تاکہ ہم مل کے زندگی کے راز و نیاز جان سکیں۔